صرف 1 منٹ. لگتا نہیں ہے کہ آج کل کچھ ہمارے معاشرے میں برداشت بہت کم ہوتی چلی آ رہی ہے. ہم مرضی کے خلاف کوئی بھی چیز برداشت کر ہی نہیں پاتے ہیں. جہاں بات ہماری مرضی کے خلاف ہو اور ہمارے بیانی کے خلاف ہو، ہم وہیں آپے سے باہر جاتے ہیں اور فوری طور پہ ہم اس کی تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہماری بات کو مان جائے. کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کر دے تو پھر ہماری قوت برداشت کا نام و نشان نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سکے میں اس کو ادا کریں، معاملہ یہی کہیں اس کو صاف کریں. اور جب جھگڑا بڑھتا ہے تو پھر آخر میں بات اس پہ جاتی ہے کہ پہل کس نے کی تھی، گالی کس نے پہلے دی تھی اور کون سی دی تھی. یہ کوئی زندگی ہے؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کا مخالف کبھی بھی نہیں ہرا سکتا اگر آپ میں قوت برداشت موجود ہے. اگر آپ ٹھنڈے دل سے چیزوں کو لے سکتے ہیں، فوری طور پر آپ طیش میں نہیں آتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ اس قوت مدافعت کا کوئی تعلق بھی اس دباؤ سے نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا دباؤ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں. ہم کسی دباؤ کو کتنا لے سکتے ہیں، یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے، یہ ہماری قوت مدافعت ہے. فرض کیجئے کہ ایک دو درختوں کے بیچ میں ایک رسہ بنا اور شرط لگائی جائے کہ جناب آپ رسے سے لٹکیے، اگر آپ 10 منٹ لٹکے رہ گئے، دونوں رسے پکڑ گئے تو آپ کو 1000 روپے ملیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ آدمی ہمت کرے گا اور لٹکے گا اور 8-9 منٹ کے قریب جب اس کا چہرہ صف ہوگا اور 10 منٹ کو مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا تو پھر اسے بتایا جائے کہ اگر 10 منٹ کے بعد وہ کہنی میں 1 منٹ نہیں رک سکتا، بس 10 منٹ ہوں گے میں نیچے آؤں گا. اسے کہتے نہیں، اگر 10 منٹ کے بعد آپ 10 منٹ اور کھڑے رہے، چلے 5 منٹ اور کھڑے رہے، تو آپ کو 1000 نہیں، آپ کو 20,000 روپے ملیں گے. وہ اندر سے قوت اندر آ جائے گی کہ جو 10 منٹ پہ ہاتھ چھوٹ رہے تھے وہ 15 منٹ تک گھسیٹتے لے جائے گی. شاید 15 منٹ کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس رسے کو مزید پکڑ کے لٹکنے کی. اور جب 13-14 منٹ گزر جائیں پھر اس کو بتایا جائے کہ دیکھو، کودنے کی حماقت نہ کرنا، ابھی 5 منٹ اور نکالو تو تمہاری زندگی بچ جائے گی. شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جس جگہ سے تم رسے پر چڑھے تھے وہاں ایک تختہ تھا، تختے کے نیچے ایک گہرا کنواں تھا. اب اگر جان بچانی ہے تو مزید صرف 5 منٹ اور اس رسے کو پکڑے رہو. وعدہ ہے 5 منٹ کے بعد ہی کھیل ختم ہو جائے گا اور تختہ رکھ دیا جائے گا دوبارہ کنویں کے اوپر. کیا وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مزید 5 منٹ نہیں لٹکے گا؟ تو اب جو ہمارا سفر شروع ہوا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے اندر کی قوت تھی جو باہر کے دباؤ کا مقابلہ کر رہی تھی اور باہر کے دباؤ سے مزاحمت کر رہی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دباؤ جتنا مرضی پڑے، اصل کھیل یہ ہے کہ ہم اس میں کتنی اس کی مدافعت کر پاتے ہیں. ہمارے اندر برداشت کتنی ہے دباؤ کو لینے کی. اگر برداشت کم ہے تو یقیناً وہ دباؤ ہمیں اندر سے توڑ کر رکھ دے گا. لیکن اگر برداشت زیادہ ہے اور اگر اللہ پہ بھروسہ کافی ہے تو آپ کا وہ عرصہ بڑھ جائے گا برداشت کرنے کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں وہی لوگ جنگ جیتتے ہیں جن میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے. جن میں قوت برداشت نہیں ہوتی ہے وہ تو جملہ سنتے ہی ہت طرح کی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آج ابھی اور اسی وقت میں نے اس کو مزہ چکھانا ہے. اس سے ایسے آنکھیں لال ہو رہی ہیں، ہاتھ آ پائے گی نوبت آ رہی ہے، اس نے ایسا کیوں کہا. معاملے جوش سے نہیں ہوش سے حل ہوتے ہیں. اس نے ایسا جو کہا تو اس کا اور آپ کی ذات کی حد تک محدود معاملہ تھا. اب جو معاملہ بڑھے گا جس میں 2 میں سے کسی ایک خاندان کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی، یہ تو آپ کا کھڑا کیا ہوا ہے. آپ نے اس کے اوپر اتنا شدید رد عمل دے دیا. ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بات چڑھتے ہیں بات نہیں چڑھتی ہے. برداشت کر جائیں، اس وقت پی جائیں اس دباؤ کو اور اپنے اندر مدافعت کو بڑھائیں تاکہ اس صورتحال سے آپ نپٹ سکیں. میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ دباؤ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اندر سے مدافعت کی اہمیت ہوتی ہے. آپ
کتنا برداشت کر سکتے ہو، یہ ہے اصل کھیل. اصل کھیل نہیں کہ آپ پر دباؤ کتنا پڑ سکتا ہے. دباؤ زیادہ سے زیادہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کی مدافعت کے مقابل ہے تو دباؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس مدافعت نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے، آپ فوری طور پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقینی ہے کہ آپ اپنا نقصان خود کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کالج میں ایک پروفیسر صاحب آنے کے بعد انہوں نے میز پر سے ایک گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی بچا ہوگا اسے، اور گلاس اٹھا کے دنوں پر کر کے دکھایا اور کہا یہ کہ کوئی اندازہ لگا کے بتا سکتا ہے کہ اس خالی گلاس کا وزن کتنا ہوگا. اب لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ لگتا ہے آج ان کی تیاری نہیں ہے اور آج اسی قسم کے کھیل تماشے ہوتے رہیں گے. خیر کچھ لوگوں نے ہمت کی اور اس موضوع کو ختم کرنے کی خاطر اندازے لگانے شروع کیے. سر 2 چٹاک وزن ہوگا، نہیں سر آدھا پاؤ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. وہ ایسے اندازے کیوں لگائے تھے کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. جب لوگ اپنے اپنے اندازے دے چکے تو پروفیسر نے بہت ٹھنڈے طریقے سے یہ بات انہیں سمجھائی. اس گلاس کا وزن کیا ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس گلاس کو پانی سمیت یا پانی کے بغیر آپ کتنی دیر تک اٹھا کے اپنا ہاتھ بلند رکھ سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ تھکنا شروع ہوں گے اور آپ کا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اہمیت اس بات کی ہے. اہمیت گلاس کے دباؤ کی نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر کی قوت کی ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس گلاس کو ہوا میں پکڑے اور روکے رکھ سکتے ہیں. اور آپ بھی ہے اگر آپ 1.5 منٹ تھک گئے تو گلاس بہت بھاری، اور اگر آپ نے 10 منٹ تک گلاس اٹھائے رکھا تو گلاس آپ کے لیے بہت ہلکا. مشکلیں ہمارے جو اوپر پڑ رہی ہیں وہ ہمارے لیے بھاری ہیں یا ہمارے لیے ہلکی ہیں، اس کا فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہے کہ کیا ہم ان مشکلوں کا مقابلہ اپنی قوت برداشت سے، اپنی مدافعت سے کرتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، شکست کھا لیتے ہیں اس دباؤ سے اور فوری طور پہ اس کا رد عمل دینے بیٹھ جاتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پہلے جھگڑا کس نے کیا، پہلے گالی کس نے دی، پہلے تھپڑ کس نے مارا. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کس نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا. یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ پہلے گالی اس نے دی تھی. نہ آپ نے بھی تو دے دی جواب میں گالی، آپ میں اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اب کیا کیس بنتا ہے بس یہ کہنے کے لیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. تھوڑا برداشت کرنا سیکھیں، طریقے سیکھیں کہ کس طریقے سے دباؤ برداشت کرتے ہیں. انشاءاللہ باتیں ہوں گی اس کے بعد. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.